بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، آج کی ہم اس اسلامی خلفاء کی معلوماتی ویڈیو میں آج ہم سلجوقی سلطنت کے ایک اہم شخصیت سلطان محمد ثانی کی ایک جامع سوانح یاد کو پیش کر رہے ہیں۔ بیانیہ ان کے اقتدار میں اضافے، اہم لڑائیوں اور ان کے نافذ کردہ انتظامی اصلاحات کو نمایاں کرتا ہے۔ دلکش بصیروں اور ماہرانہ تبصروں کے ذریعے ہمارا مقصد سلطنت کی تاریخ کو تشکیل دینے میں اس کے کردار کے بارے میں گہرائی سے سمجھنا ہے۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، ابن محمود 1153 سے 1159 تک سلجوقی سلطنت کا سلطان رہا اور اس کا بھائی تھا۔ یہ ایران کی بیٹا اور ملک شاہ II تھا۔ وہ محمود کیمبرج ہسٹری نوٹ کرتی ہے کہ سلطان محمد نے عراق میں اپنے خاندان کی پھسلتی ہوئی اتھارٹی کو بحال کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ان کی پرورش فارس میں اپنے بھائی ملک شاہ سوم کے ساتھ ہوئی۔ 1148 میں ان کے چچا سلطان غیاث الدین مسعود، جن کا کوئی وارث نہیں تھا اور وہ کمزور پوزیشن میں تھے، نے ملک شاہ سوم کو وارث مقرر کیا اور اپنی بیٹی کو اس سے بیاہ دیا۔ 13 ستمبر 1152 کو ہمدان میں مسعود کا انتقال ہوا اور ملک شاہ سوم تخت پر برجمان ہوا۔ 1153 میں محمد نے، جو اس وقت خوزستان میں تھا، عراق کی طرف کوچ کیا اور اپنے بھائی ملک شاہ سوم کو سلجوق کی تخت سے مظلوم کر کے خود تخت پر بیٹھ گیا۔ دراصل خلیفہ المقتفی کے ماتحت باغی عباسی عراق کی طرفوں پر قبضہ کر رہے تھے اور 1155 میں تخت کے ایک حریف دعوے دار سلیمان شاہ کی حمایت کی۔ مزید برآں المقتفی نے جبل کو فتح کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا، لیکن محمد کے ہاتھوں اس کا لشکر کو شکست ہوئی۔ 1157 میں محمد نے 30,000 آدمی کی فوج کے ساتھ عباسی دارالحکومت بغداد کی طرف کوچ کیا، جبکہ اس کی اتحادی قطب الدین مودود نے وسطی عراق میں خلافت کے صوبوں پر قبضہ کرنے کے لیے موصل سے کوچ کیا۔ 12 جنوری کو محمد مغربی بغداد کی دیواروں پر پہنچا، جواب میں خلیفہ نے دارالحکومت کے دفاع کے لیے ہلا اور وسط کے اپنی تمام فوجیں جمع کی۔ فروری میں مغربی بغداد کا دفاع کرنے سے قاصر رہے۔ خلیفہ نے مغربی کنارے کو چھوڑ دیا اور دریائے دجلہ پر تمام پلوں کو تباہ کرنے کا حکم دیا، جو بغداد کے مغربی حصے کو اس کے مشرقی حصے سے الگ کرتا ہے۔ محمد نے مغربی جانب عبور کیا اور آسانی سے اس پر قبضہ کر لیا اور اپنا پڑاؤ قائم کر لیا، جبکہ اس وقت خلیفہ نے مشرقی بغداد کی دیواروں کو مضبوط کر لیا تھا۔ شہر کی دیواروں پر کئی کیٹپلس اور بلسٹر نصب کیے گئے تھے۔ خلیفہ نے بغداد کے باشندوں کو زرع اور احتیاط بھی دے کر مسلح کیا اور انہیں خلافت کے دشمن سے لڑنے پر اکسایا، جنہیں اس نے کافر کہا، کیونکہ انہوں نے خلیفہ، پیغمبر کے جانشین اور امت کے رہنما کے خلاف جنگ کی تھی۔ اس نے اپنے وزیر عون الدین ابن بیرا کو بھی حکم دیا کہ ہر زخمی سپاہی کو 5 گولڈن دینار دیں۔ 4 مارچ کو سلطان محمد اور اس کے اتحادی زین الدین قطب الدین کے وزیر نے مشرقی بغداد پر حملہ کیا اور شہر پر بمباری کی۔ بغداد کی فوج نے بغداد کے باشندوں اور نفساتوں کے ہمت کی بدولت اس حملے کو پسپا کر دیا۔ 29 مارچ کو سلجوقیوں نے ایک پل کی مرمت کی اور شہر کے مشرقی حصے کو عبور کیا، جہاں ان کی خلیفہ کی فوج اور بغداد کے مقامی ملیشیا دونوں کے ساتھ جھڑپ ہوئی۔ ناخانیوں نے کئی گلیوں کو تباہ کر دیا۔ سلجوقوں نے مینڈے کے ذریعے گیٹ کو توڑ کر کوشش کی، لیکن اس سے دیواروں پر لگے گیٹوں نے تباہ کر دیا۔ لڑائی کا نتیجہ دونوں فریقوں کے لیے غیر فیصلہ کن رہا۔ 29 جون کو سلطان محمد نے اپنے آدمیوں کو دیواروں پر چڑھنے کا حکم دیا۔ وہ بغداد کی دیواروں پر چڑھنے کے لیے پہلے ہی 400 سیڑھیاں بنا چکے تھے، لیکن شدید آگ اور جانی نقصان کی وجہ سے حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ اس دوران
नूरुद्दीन जंगी ने अपने भाई कुतुबुद्दीन को खलीफा के दायरे पर हमला करने का इल्जाम लगाया, जिसने जंगिस सुल्जोक इत्तेहाद को तबाह कर दिया। जैनुद्दीन ने मुआसरा खत्म कर दिया और मौसल वापस आ गए। मोहम्मद को भी मुआसरा खत्म करने पर मजबूर किया गया जब इसके आदमी ने हमदान को पकड़ा। इसने इतला दी कि इसके भाई मलिक शाह बिल आखिर इस असास को मुआसरा बरकरार है, इसलिए इसने अपने तहत के लिए लड़ने का तरजीह दी। इस तरह 13 जुलाई 1157 को बगदाद का मुआसरा खत्म हुआ। मोहम्मद जल्द ही मलिक शाह सोम के पसपा करने में कामयाब हो गया, लेकिन इस अरसे में बीमार हो गया और बिलाखिर 1159 में हमदान में इंतकाल कर गया। रे की ताकतवर अमीर सुल्तूर ने फिर सुलेमान शाह को सुल्जोक के तख्त पर बैठा दिया। इनकी बीवियों में से एक गोहर खातून थी, जो सुल्तान गयासुद्दीन मसूद की बेटी और अहमद संजर की बेटी गोहर खातून थी। इसकी शादी पहले इनके भाई दाऊद से हुई थी, ताहम वो इकट्ठे होने में नाकाम रहे और दाऊद की मौत के बाद मसूद ने इसकी शादी 1146 में मोहम्मद से कर दी। इनकी एक और बीवी थी, महद रफी खातून थी, जिन्हें करमानी खातून के नाम से भी जाना जाता है। वो अरसलान शाह के बेटे करमान शाह की बेटी थी। इनकी शादी 1159 में हुई। 1159 में हमदान की दारुल लाया गया और सुल्तान इसे लेने गया, ताहम वो अपनी बीमारी की वजह से शादी करने से कासर थे। शादी के 5 माह बाद इनका इंतकाल हो गया। दूसरी बीवी करमान खातून थी, वो अब्बासी खलीफा अल मुक्तफी की बेटी थी। उन्होंने 1158 के आखिर में या 1159 के अवैल में शादी की, ताहम वो अपनी बीमारी की वजह से शादी करने से कासर थी। मोहम्मद का एक बेटा था, जिसे इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अन्नाब बिन एक संकर अहमदेली के हवाले कर दिया, जो इसे मरागा ले गया। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कल हम सुल्जोकी सुल्तनत के सुल्तान सुलेमान शाह की स्वान-ए-हयात को पेश करेंगे। इसलिए कल तक इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।